اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ سلیمان کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر مومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ ابن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا، امیر مومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر مومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہو، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر مومنین نے جواب دیا، میری دسترس میں تو دنیاوی مال متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ خلیفہ حیران و پریشان ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو حیران و پریشان چھوڑ کر سالم بن عبداللہ ابن عمر علیہ رحمت اللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ حیات تابعین کی درخشاں پہلو، صفحہ نمبر 443 تا 445۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔